رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، پورے سال کے 12 مہینے کے 29-30 دن اور دن کے 24 گھنٹے جو ہے کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوتا تھا اللہ کے نبی عبادت میں مصروف نہ ہو۔ وہ آپ ہنس رہے ہیں تو بھی عبادت ہے نا، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں تو یہ بھی عبادت ہے، آپ ڈانٹ رہے ہیں تو یہ بھی عبادت ہے۔ تو حضور کا تو اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا سب کا سب عبادت ہے۔ لیکن پھر بھی صحابہ کرام فرماتے ہیں جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا تو آپ کی عبادت میں اضافہ ہم محسوس کرتے تھے، آپ آوازاری زیادہ کرتے تھے، ہم محسوس کرتے تھے، آپ صدقے خیرات زیادہ کر ہم محسوس کرتے تھے۔ پہلے کون سا منع کیا تھا؟ جو مانگنے کے لیے آتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتا دے دیتے، نہ ہوتا تو آپ کسی سے قرض لے لیتے۔ کبھی یہ صورت بھی نہیں ہوتی تو آپ فرماتے فلاں آدمی کے پاس جاؤ، میرا نام لے لینا، وہ تمہیں دے دے گا۔ مسند امام اعظم روایت ہے، ایک صاحب آئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ میں دور سے آیا ہوں اور واپسی سواری کا بندوبست نہیں ہے، کوئی سواری کا بندوبست، کوئی اونٹنی مجھے دے دے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس تو کچھ نہیں، ہاں ایسا کرو فلاں وہ میدان میں چلے جاؤ، وہاں انصار کے کچھ لڑکے دیکھو جوان، وہ تیر اندازی کر رہے ہوں گے، وہاں اس شیپ کا اس نقش و نگار کا ایک نوجوان ہوگا، ان سے جا کر کہہ دینا وہ آپ کو دے دے گا، وہ آپ کو دے دے گا۔ یہ صاحب وہاں سے چلے گئے، جا کر اپنے پاس حضور کے پاس کچھ بھی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم دینے کے لیے۔ جب آپ ادھر پہنچ گئے تو دیکھا تو واقعتاً جیسے حضور نے فرمایا تھا وہاں ایسا انسان نوجوان موجود ہے، تیر اندازی کر رہے ہیں۔ اس میں سے دیکھا کہ حضور نے جو علامات بتائی تھی وہ نوجوان بھی موجود ہے۔ آپ ان کے پاس گئے، دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے، اور میں سواری کے لیے گیا تھا تو آپ کے پاس نہیں تھے، آپ کے پاس بھیجا۔ کہا کہ قسم کھاؤ واقعتاً اللہ کے نبی نے آپ کو بھیجا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں اللہ کی قسم اللہ کے نبی نہیں بھیجا، آپ نے سواری بھیجی، اونٹنی بھیجا۔ وہ اسی اونٹنی پہ سوار ہو کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر بتایا یا رسول اللہ میں گیا تھا اور سواری یہ دے دی ہے۔ حضور نے فرمایا الدال علی الخیر کفاعل، چلو مجھے بھی ثواب مل گیا کہ جس نے خیر کی طرف رہنمائی کی اس کو بھی ثواب مل جاتا۔ تو کہنا چاہ رہا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو سال کے درمیان میں بھی کہ نہ نہیں کرتے تھے، کبھی کسی کو نہ فرمایا ہو، ہے دے دیا، نہیں ہے قرض لے کے دے دیا، یہ سہولت نہیں ہے تو کسی کے پاس بیچ دے، چلو اس کے پاس چلا جاؤ وہ آپ کو دے دے گا۔ اس کے باوجود صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ رمضان میں اور اضافہ ہوتا تھا۔ اس رمضان میں بھی پھر آخری عشرے میں اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے پوری رات جاگتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول عام طور پر پوری رات جاگنے کا نہیں ہوتا تھا، لیٹتے تھے اٹھتے تھے عبادت کرتے تھے، پھر لیٹتے تھے عبادت کرتے تھے، اور گھر والوں کو نہیں جگاتے تھے۔ گھر والوں کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت نہیں تھی، نہیں جگاتے، لیکن گھر والے خود ہی اٹھ جاتے تھے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عام عادت مبارک بیان فرماتے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے بیدار ہو تو اٹھتے تو فرماتی اخذ رداءہ رویدا، آہستہ سے اپنی چادر مبارک اٹھاتے تھے، انتعل رویدا، آہستہ سے جوتا پہنتے تھے، اور آہستہ سے دروازہ کھول کر آپ باہر نکل جاتے، باہر والی جگہ پر آپ نماز پڑھتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ گھر والوں کی نیند خراب نہ ہو جائے۔ یہ ہے حقوق العباد۔ ہمارا ہاں تو یہ کہ نماز اگر ایک دن ہم اٹھ گئے تو پورا گھر والوں کے لیے کی خیر نہیں ہے، اور صبح ہم بتا دیتے ہیں اور میں رات کو بہت جاگا تھا، مجھے جگانا نہیں، میں فلاں کمرے میں سو رہا ہوں، بچوں کو ادھر نہیں آنے دیں، اور بیوی کی خیر نہیں ہوتی۔ اور غلطی سے ہم اٹھ بھی جائیں تو یہ دوسروں کی خیر نہیں ہوتی۔ یہاں اماں جی فرماتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارے کام اس آہستگی سے کرتے تھے کہ ساتھ والے کو پتہ نہیں ہوتا۔ انتعل رویدا اخذ رداءہ رویدا، آپ آہستہ سے چادر اٹھاتے، آہستہ سے جوتا پہنتے، آہستہ سے دروازہ کھولتے۔ لیکن رمضان کے آخری عشرے میں اماں جی فرماتی ہیں احیا لیلہ، ساری رات جاگتے تھے، ساری رات جاگتے، عشرے میں نہیں سوتے تھے۔ اور فرمایا کہ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، بخاری شریف کی روایت ہے
خود ہی نہیں گھر والوں کو بھی جگاتے تو اٹھو، یہ سونے کا تھوڑا ہی دن ہے۔ یہ آج کل جو ہے وہ ہمارے بھائی خصوصاً جو درزی کا کام کرتے کسی سے پوچھ لیں، بیچاروں کی آنکھیں جو ہیں اتنی موٹی ہو چکی ہوتی، اس سے جو کام کرنے والے ہوتے پھر بھی ان کا آرڈر پورا نہیں ہوتا، آخر تک بیچارے لگے ہوتے۔ انہیں پتہ ہے بیچاروں کو جو ہے عید کے موقع پر لوگ کپڑے سلواتے ہیں، ان کے دہاڑی کے دن ہوتے ہیں، کچھ پیسہ کماتے ہوتے ہیں، کوشش کرتے ہیں 2 کی بجائے 4، 4 کی بجائے 8 ہو جائیں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کو فرماتے تھے یہ سونے کے دن نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں ایک رات ایسی آ رہی ہے، ایک رات لیلۃ، اس میں ایک رات ہے خیر من الف شہر، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینوں سے کتنا بہتر ہے یہ اللہ ہی کو بتا، کتنا بہتر ہے اللہ نے نہیں بیان فرمایا، اللہ کا نبی نے نہیں بیان فرمایا، اللہ فرماتے 1000 مہینوں سے افضل۔ روایت میں آتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تذکرہ ہوا، یعنی آپ نے بیان فرمایا، اور بعض روایتوں میں اور انداز کا بھی ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک نبی کا ذکر فرمایا، انہوں نے 80 سال ایسی عبادت کی کہ ایک لمحے کے نبی تو ایک لمحے کے لیے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا ہوتا، کوئی نبی نبوت سے پہلے یا نبوت کے بعد اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، تو 80 سال اور ایسی عبادت ایک لمحے کے لیے پلک جھپکنے تک اللہ کی نافرمانی نہ ہو۔ اور پھر صحابہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہوا، ان کی امتوں کا اتنی لمبی لمبی عمریں ہوتی تھی۔ وہ آپ کے علم میں ہے کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام فلبث فیہم 50,000 سنة الف سنۃ الا 50 عاما، 950 سال تو حضور نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف دعوت دی ہے، اس کے بعد قوم تباہ و برباد ہو گئی، پھر اس کے بعد اگلی قوم بس گئی، پھر اور کتنا رہے یہ نہیں معلوم، اتنے اللہ نے عمر دی تھی۔ ہماری امت کی عمر کتنی ہے کیا ہوتا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اعمار امتی، میری امت کی عمریں 60 اور 70 کے درمیان ہوتی ہیں۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو 80، 90 اور 100 تک پہنچ جاتے ہیں، اور باقی تو 60۔ اب تو پہلے عمریں لمبی ہوتی تھی، اب تو جوانی میں نکل رہی ہے، کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ تو حضور نے فرمایا کہ اتنی تھوڑی عمریں، تو صحابہ کرام نے غم کا اظہار کیا کہ ہم وہاں تک کیسے پہنچے۔ اور بعض روایت میں خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی آتا ہے، آپ بھی پریشان ہو گئے کہ سابقہ امتیں تو آگے نکل جائیں گی، میری امت پیچھے رہ جائے گی، میری امت 60-70 سال کی عبادت کر بھی لیں، وہ سجدے میں گزار بھی دیں تو کتنی عمر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو یہ صورت دے کے بھیجا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے، تو تمہیں کیا خبر لیلۃ القدر کی عظمت کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ایک رات کی عبادت، ایک رات کی عبادت، اور یہ یقینی طور پر آخری عشرے میں ہے۔ بخاری شریف، مسلم شریف کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من عشر الاواخر، کہ رمضان کے آخری عشرے کی بھی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ طاق راتیں کتنی ہو گئیں؟ 21، 1، 23، 2، 25، 27، 29، کل 5 راتیں ہو گئیں۔ اگر 5 راتیں ہم جاگ لیں، اور جاگنا بھی ضروری نہیں عبادت ہے، عبادت کرتے کرتے نیند آ گئی، سو جاؤ، اس وقت سونا بھی عبادت ہے۔ تو 5 راتیں اگر ہم جاگ کے گزار لیں، اور ان 5 راتوں میں وہ 1000 سال یعنی 80 سال 83 سال سے زائد، اور زائد کتنا ہے اللہ نے نہیں بیان فرمایا۔ یہ خصوصیت صرف اور صرف رحمت للعالمین کے صدقے سے اس امت کو ملی۔ روایت میں ہے کہ لیلۃ القدر کی فضیلت سابقہ امتوں کو نہیں ملی، یہ اس امت کی خصوصیت ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے، آپ کی برکت سے امت کو جو اور کئی سارے فوائد ملے ہیں۔ ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس امت کو اجتماعی تباہ نہیں کریں گے، ورنہ بنی اسرائیل سے ہمارے اعمال گئے گزرے ہیں، لیکن اللہ اس امت کو اجتماعی یوں ہلاک نہیں فرمائیں گے۔ کہ نبی کی دعا ہے کہ اس کے صدقے ہم جی رہے ہیں۔ تو آخری عشرہ لیلۃ القدر، اور اس لیلۃ القدر کو حاصل کرنے کا سب سے بہترین طریقہ، لیلۃ القدر کی فضیلت کو حاصل کرنے کا سب سے بہترین طریقہ اعتکاف۔
مسجد میں آ کے بیٹھ گئے۔ اعتکاف والا آدمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث عبداللہ بن عباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تجزیات بائی نقل کرتے ہیں، وَيَجْرِي لِعَامِلِ کہ اس آس کے اعتکاف والے کے لیے اس کے لیے حسنات نیکیاں لکھی جاتی ہیں، کَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا جیسے نیچے اور نیکیاں کرنے والے ہیں، یہ اعتکاف والے کے ساری نیکیاں ایسے ہی لکھی جاتی ہیں۔ اعتکاف والا مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، وہ باہر کسی آدمی کے ساتھ تعاون نہیں کر سکتا، کسی مریض کی بیمار پرسی نہیں کر سکتا، وہ جا کر کسی جنازے میں شرکت نہیں کر سکتا، اور کتنے خیر کے کام ہیں جو باہر نہیں کر سکتا۔ اعتکاف والا مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، وہ بیٹھے بیٹھے یہ ساری نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھی جاتی ہیں۔ اعتکاف والا آدمی اگر سبحان اللہ پڑھتا ہے یہ الگ سے ثواب ہے، اگر وہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھتا ہے یہ الگ سے ثواب ہے، تلاوت کلام کرتا ہے الگ سے ثواب ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت میں غور و فکر کرتا ہے یہ الگ سے ثواب ہے، اپنے گناہوں پر ندامت اس پر رونا دھونا کرتا ہے یہ الگ سے لکھا جاتا ہے، نماز ہے یہ الگ سے لکھا جاتا ہے۔ صرف اور صرف مسجد میں آ کر اعتکاف کی نیت سے بیٹھ گیا، سو رہا ہے تو بھی اس کے لیے سارے کے سارے یہ اعمال لکھے جاتے ہیں۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے اعتکاف کو نہیں چھوڑا کرتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ فرما بھی دیا ہے اس اعتکاف کا مقصد لیلۃ القدر کو حاصل کرنا، روایت میں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیمہ لگایا گیا۔ اللہ تعالیٰ حرمین شریفین کی زیارت ہم سب کو بار بار نصیب فرما لیں، یہ کورونا کی وبا کو اللہ تعالیٰ پورے عالم سے دور فرما لے تاکہ حرمین شریف کا داخلہ آسان ہو جائیں۔ تو وہاں محراب کے اس طرف جہاں میرے دائیں طرف جیسے بیٹھا ہوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر مبارک، وہاں سے یہاں 3 ستونیں ہیں، ایک ستون کو لکھو استوانِ ابو لبابہ، یہ ابو لبابہ کی جو قبول ہو گئی تھی یہ وہ والی ستون ہے، یہ وہ والی جگہ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ اس کے ساتھ لگایا گیا تھا، اعتکاف کا خیمہ اس کے ساتھ وہاں لگایا گیا تھا۔ 10 دن اعتکاف فرمایا آپ نے رمضان کے شروع کے، اور اعتکاف کے بعد آپ نے 10 دن مکمل ہو گئے تو فرمایا کہ میں نے لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے اعتکاف کیا تھا، اور جنہوں نے میرے ساتھ اعتکاف کیا ہے وہ 10 دن اور کر لیں، یعنی پہلے عشرے میں نہیں ہے، پہلے عشرے میں نہیں، دوسرا عشرہ مکمل ہو گیا، دوسرا عشرہ مکمل ہو گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اعلان فرمایا کہ لیلۃ القدر کے لیے میں نے اس کی تلاش کے لیے اعتکاف کیا تھا، یعنی اعتکاف کا مقصد بتا دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ لہذا جنہوں نے میرے ساتھ اعتکاف کیا ہے وہ اگلا عشرہ کر لیں، یعنی جن کو لیلۃ القدر کی تلاش ہے آخری عشرے میں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا دیا گیا آخری عشرے میں، پہلے تو نہیں بتایا گیا تھا۔ آپ نے بخاری شریف کی روایت ہے اور آپ نے وہ حدیث بیان فرمائی جو میں نے پڑھی، تحروا لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کو تلاش کرو کہ رمضان کے آخری عشرے کے طاق راتوں میں۔ اور ایک روایت میں یہ صراحتاً موجود ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تعیناً بتا دی گئی تھی فلاں رات کو ہے، آپ بتانے کے لیے باہر نکلے، 2 مسلمانوں کا آپس میں لڑائی جھگڑا ہو رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں لگ گئے، اللہ تعالیٰ نے وہ بلا دیا، اسی میں خیر ہوگی۔ اس سے اتنا بھی معلوم ہوگی مسلمانوں کے آپس کا جھگڑا جو ہے وہ اچھی بات نہیں ہے، اس سے خیریں دور ہو جاتی ہیں، لڑائی جھگڑے۔ تو خیر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بتا دی گئی تھی اور بلا بھی دی گئی، لہذا تم آخری عشرے میں اس کو تلاش کرو۔ اور محدثین نے اس کے بہت سے فائدے لکھے کہ اللہ تعالیٰ نے بلایا اسی میں خیر تھی، ورنہ اگر 21 کو ہے، 21 کو کوئی شخص بیمار ہو جائے اور اس دن عبادت نہ کر سکے تو بعد میں تو وہ پچھتائے گا، وہ لیلۃ القدر چلی گئی۔ اب 21 نہیں تو 23 کو کوشش کرے گا، 23 نہیں تو 25 کو کوشش کرے گا، 1 نہیں تو اگلے میں کوشش کرے گا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے یہ جو بلایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی میں خیر۔ علماء نے لکھا ہے کہ شب قدر کے لیے کہ یہ ضروری نہیں کہ انسان، وہ عام مشہور ہے کہ شب قدر ایسی ہوتی ہے فلاں نظر آتا ہے، اور کئی لوگ جو ہے وہ شب قدر میں آ کر جو ہے یہاں تک راتوں مسجد میں بیٹھ بھی جاتے ہیں تو 2-4 رکعتیں پڑھ کر باہر جا کر دیکھنا شروع کر دیتے شاید کوئی روشنی نظر آ جائے۔ یہ روشنی نظر آنے نہ آنے سے کوئی تعلق نہیں، اللہ جس کو چاہے دکھا بھی دے، اس کا انکار نہیں ہے، کرامتاً اللہ تعالیٰ کسی کو دکھا دے، انکار نہیں ہے،
لیکن شب قدر کی فضیلت، اس کا ثواب حاصل کرنے کے لیے کچھ دیکھنا ضروری نہیں ہے۔ جس آدمی نے آخر عشرے میں عبادت کی اور عبادت کر لی تو اب اس کو لیلۃ القدر کا ثواب مل گیا ہے، چاہے اس کو کچھ بھی نظر نہیں آئے۔ اعتکاف والا آدمی اعتکاف میں آ کے بیٹھ گیا، غلط بات اس نے نہیں کی، گناہ کا کام نہیں کیا، جتنی دیر اللہ نے توفیق دی عبادت کر لی اور پھر نیند آ گئی سو گیا تو سونا بھی اس کی عبادت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اعتکاف کا ثواب اور لیلۃ القدر کا ثواب لکھ دیا اس کے حق میں۔ اب چاہے کوئی نظر آئے نہ آئے اس کو سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو لیلۃ القدر کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے اعتکاف سب سے بہترین ہے۔